اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا قاری عبدالستار نیازی صاحب، امیر جمعیت الحدیث نشتر ٹاؤن، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کے موتی بکھیریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حافظ یاسر منشاوی صاحب کا خطاب ہوگا۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبل اس کے کہ میں آپ احباب کے سامنے اپنی کچھ معروضات کو بیان کروں تو اس پروگرام کے لیے کوشش، محنت اور تگ و دو کرنے کے لیے ہمارے انتہائی مخلص دوست قاری محمد ارشد صاحب اور حافظ محمد یاسر منشاوی صاحب اور علامہ اصغر فاروق صاحب اور دیگر احباب، ان کو انتہائی دل کی اتھاہ گرانیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش، کاوش اور محنت کو سر سے قبولیت سے نوازے۔ تو انتہائی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہماری جماعت کے معروف عالم دین مناور اسلام حضرت مولانا عبداللہ انصار صاحب وہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ و صلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ معزز سامعین حضرات، جب سے پرویز مشرف کی حکومت آئی ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بے شمار محاذ کھلے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں آج کل جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ملک میں بڑھتی ہوئی عرجانی، فحاشی اور بدکاری کا ہے، اور حکومت اور حکمران جو چاہتے ہیں کیبل، وی سی آر اور ٹی وی کے ذریعے اس فحاشی کو عام کیا جائے اور گھر گھر میں اس عرجانی اور فحاشی کو پھیلایا جائے، اور یہ آئے دن پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں ویڈیو سینٹر نہیں ہے، اور کوئی گلی کی نکڑ اور چوک ایسی نہیں ہے اور جس میں یہ ویڈیو سینٹر موجود نہ ہوں۔ تو بھائیو، سچی بات ہے، اللہ کے قرآن نے سورہ نور میں اس بات کا اشارہ کیا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں عرجانی، فحاشی اور بدکاری کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عرجانی، یہ فحاشی، یہ بدکاری جو خود بخود نہیں آ رہی، بلکہ اس کو پوری پلاننگ کے ساتھ اور پورے منصوبے کے ساتھ اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور لاہور کی یونیورسٹی کے اندر موسیقی کی، ڈانس کی باقاعدہ کلاسیں شروع کی جا چکی ہیں، اور طلباء، والدین، اہل پاکستان سراپا احتجاج ہیں۔ ہمیں ایسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ایسی کلاسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں عرجانی، فحاشی اور بدکاری عام ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے ملک میں حکمران جبرن یونیورسٹی میں ڈانس کی، موسیقی کی کلاسوں کا اجرا کیے ہوئے ہیں۔ اور میرے بھائی، ایک طرف ملک میں عرجانی، فحاشی کو عام کر کے ہمارے نونہال بچوں کو عرجانی، فحاشی کی دلدل میں یہ دنسایا جا رہا ہے۔ وہ بچے جنہوں نے بڑے ہو کر کے قوم کے حکمران قوم کے قائد بننا تھا، قرآن کے حافظ بننا تھا، قرآن کے داعی بننا تھا، اور ان نونہال بچوں کو گلوکار اور اداکار بنایا جا رہا ہے۔ اور ستم یہ ہے، اور ان تمام لوگوں کی اسلام آباد کے اندر نیشنل ثقافتی کانفرنسوں کا انعقاد کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور ان کو نیشنل ایوارڈ دیے جاتے ہیں، قومی ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اور جو ملک پاکستان ہے، تو بھائیو، کبھی ایک دور ہوتا تھا لوگ اعزاز دیتے تھے کسی پہلوان کو، اس کی پہلوانی کا لوگ زیادہ تحسین دیتے تھے،
کسی رائٹر کو اس کی تحریر کا لوگ داد تحسین دیتے تھے، کسی مصنف کو اس کی تصنیف کا۔ یہ کیسا ملک پاکستان ہے جس پاکستان کے اندر اور کسی رائٹر کو اس کی تحریر کا تو تمغہ نہیں ملتا، کسی مصنف کو اس کی تصنیف کا اعزاز تو نہیں ملتا۔ جہاں ملک پاکستان میں حکومت کی سرپرستی میں اگر کوئی وارڈ ملتا ہے یا کسی گلوکارہ کو ملتا ہے یا کسی اداکارہ کو ملتا ہے تو بھائیو، جو جانی فحاشی اور بدکاری کی حوصلہ افزائی کرنے والے حکمران جو کبھی کسی گلوکار کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں اور کبھی کسی اداکارہ کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آتے ہیں، تو بھائیو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ہماری جماعت کے معروف عالم دین مولانا عبداللہ انصار صاحب تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ نعرہ تکبیر برادر اسلام حضرت مولانا عبداللہ انصار صاحب۔ تو بھائیو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر برائی کی حوصلہ افزائی اور بدی کی حوصلہ افزائی تو یہی کام ہے، تو بھائیو اس ڈاکو کو بھی تمغہ ملنا چاہیے اور اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو دن دہاڑے لوگوں کی موجودگی کے اندر لوگوں کی جگہوں پر ڈاکے مارتا ہے، اور وہ بھی داد تحسین کا مستحق ہے جو پیٹرول پمپ کو لوٹتا ہے اور سیکورٹی گارڈ ہونے کے باوجود اور گن مین ہونے کے باوجود اور وہ پمپ کو لوٹتا ہے اور وہ گن مین ہونے کے باوجود اور وہ بینک کو لوٹتا ہے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو بھائیو یاد رکھو، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، وہ لوگ جو مومنوں کے اندر مسلمانوں کے اندر برجانی فحاشی عام کرتے ہیں، فرمایا دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہیں اور ان کے لیے سزائیں ہیں۔ ایک محاذ تو یہ کھولا ملک کے اندر برجانی فحاشی عام کرنے کا، اور دوسرا جب سے یہ حکمران آئے ہیں مسلمانوں پر حالات تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ باجوڑ کے اندر خار کے علاقے میں اور مدرسہ ضیاء القرآن کے اندر مولانا لیاقت علی صاحب کے مدرسے پر بمباری کر کے 82 بچوں کو شہید کر دیا گیا، اور میرے بھائی اور اسی کی پاداش میں اسی کے رد عمل میں آج کی اخبار میں لکھا درگئی کے علاقے میں پاکستان آرمی نے ایک چوڑی پر خود کچھ بمبار حملہ کر کے 40 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تو بھائیو بتلاؤ ان 82 افراد کا جرم کیا تھا، اور یہ 40 افراد جو پاکستان آرمی کے نوجوان تھے اور ان کو خود کچھ حملے میں شہید کر دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے قرآن کی یہ آیت بار بار یاد آ رہی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جیسا کہ مولانا ربانی صاحب ایک شعر پڑھ رہے تھے پنجابی زبان میں، ایک دور وہ تھا جب لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اس دور کے بشوں نے، اس دور کے ٹونیوں نے اور اس دور کے غاصبوں نے، اس دور کے ظالموں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کا کوئی جرم نہیں تھا، کوئی جن کا گناہ نہیں تھا۔ آج کے بش، آج کے ٹونی، آج کے فرعون جو ہے اپنے مسلمانوں پر، اپنے نوجوانوں پر بمباری کر رہے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جن کا کوئی جرم نہیں ہے، اور اخبارات میں سیاستدانوں نے اپنے اپنے بیان دیے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ میں آج کے سوال کے اندر آپ کی موجودگی میں یہ اعلان کر دینا چاہتا ہوں، یہ 40 فوج کے نوجوان صرف اسی وجہ سے شہید ہوئے، اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ تو بہرحال آج ان حالات میں قرآن کریم کی یہ آیت بار بار یاد آ رہی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کل قیامت کو اللہ پوچھیں گے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا، زندہ کیوں درگور کیا گیا۔ آخری حدیث لو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت کے اندر، اللہ کے کٹہرے کے اندر لوگ کھڑے ہوں گے، قاتل بھی ہوگا، مقتول بھی ہوگا، مقتول اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ سے پوچھے گا اللہ
اس ظالم نے میری گردن کو کاٹا، اس نے مجھے قتل کیا، اس نے میرا خون بہایا، اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا۔ تو بھائیو سچی بات ہے، کل قیامت کو اللہ کے دربار میں، اللہ کی عدالت میں، اور افغانستان کے لاکھوں شہداء، عراق کے لاکھوں شہداء، برکئی کے شہداء، بازار کے شہداء اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے پرویز مشرف کا گریبان کھینچیں گے، شوکت عزیز کا گریبان کھینچیں گے، وزیر اعلیٰ سرحد کا گریبان کھینچیں گے، اور پاکستان کے میجر سلطان کا گریبان کھینچیں گے۔ اللہ انہوں نے ناکردہ گناہوں کی ہمیں سزا دی۔ تو بھائیو اہل حالات میں آج حسن بصری کا وہ فکرہ بھی یاد آ رہا ہے جب حجاج بن یوسف کا ظلم انتہا سے بڑھ گیا، لوگ ان کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا تھا لوگوں حجاج اللہ کی آزمائش ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ اسے بیمار کر دے یا اسے موت دے دے۔ تو بھائیو تم بھی دعا کرو اللہ یا بھی اسے اٹھا لے یا اسے ہمیشہ کے لیے بیماری کر دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔